اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے، تو اس رب کریم نے ہمارے دل میں علی کی بلا کو رکھا۔ جتنا بھی ہم اس رب کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اس دنیا میں لوگ توحید کے دعوے دار ہیں، ہر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لوگ رسالت کے بھی دعوے دار ہیں کہ ہم رسول کی رسالت پر بھی یقین رکھتے ہیں، مگر توحید پر ایمان رکھنا اور رسالت پر ایمان رکھنا مسلمان کی یقیناً ایک شرط ہے، مگر ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب علی کی ولایت دل میں توحید اور رسالت اپنی جگہ پر، جنت کا وہ حقدار ہو سکتا ہے، مگر اگر وہ کامیابی چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت قبول ہو، نماز قبول ہو، حج و زکوٰۃ قبول ہو، اس ماہ رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں، اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے روزے قبول ہوں، تو میں اپنی طرف سے نہیں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے نیک اعمال قبول ہوں تو میرے بھائی علی کی محبت رکھو۔ علی کی محبت کیا فقط علی کی نہیں، آل محمد کی ولایت کو رکھنا کل ایمان کی نشانی ہے۔ آج جس طرح سے اس ملک کے حالات جو آپ کے سامنے ہیں، ہر جگہ پر لوگ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، لوگوں کو اب پتہ چلا کہ لبیک رسول اللہ کا مطلب کیا۔ جب میدان کے اندر جب لوگ رسول کو چھوڑ کے چلے جاتے تو ذرا آ کر دیکھیں اس وقت کون تھا جو لبیک یا رسول یہ میں کسی کو کوئی جملہ نہیں سنا رہا، تاریخ ہے، جب لوگ رسول کو چھوڑ کے چلے جاتے تو اس وقت علی ابن ابی طالب لوگوں کو یاد کرواتے کہ رسول ابھی تک ہے۔ ہم شیعان حیدر کرار، ہمارا ایمان ہے ختم نبوت پر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کا کوئی نبی نہیں، جو مانے وہ کل بھی لانتی تھا، وہ آج بھی لانتی ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے اس بات پر کہ خاتم الانبیاء، زہرا کا بابا، علی کا بھائی محمد مصطفیٰ ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ہیں، آپ بھی گواہی دیں کہ علی اللہ کا ولی ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی کل ایمان نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھیں، آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھیں۔ یہ ماہ رمضان نعمتوں والا مہینہ ہے، اور آج جس طرح سے قبلہ صاحب فرما رہے تھے، یہ 10 ماہ رمضان کا دن ہے۔ افسوس کے ساتھ کہ آج جمعے کا دن ہے، مسجدوں میں کم ذکر ہوا ہے رسول کی اس بیوی خدیجۃ الکبریٰ۔ کیا وجہ؟ کیوں ڈرتے ہو خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا ذکر کرنے سے؟ جن کے مال کی وجہ سے لوگ غنی ہوئے،
حقیقت ہے. یا اس طرح سے کہوں جن کی ایک عمل پر یا جو بی بی نے صدقہ دیا اس پر جو غنی ہوئے ان کا تذکرہ ہر کوئی کرتا ہے. بی بی اور بی بی کی اولاد کا تذکرہ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ بہت کم مسلمانوں کو علم ہے کہ آج 10 رمضان کو بی بی کی شہادت ہوئی. یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے ہر ایک چیز رائے خدا پر قربان کر دی. بعض روایات آپ کے سامنے ہیں کہ لوگوں نے کچھ گھر میں رکھا، کچھ اللہ کے راہ میں دیا. یہ وہ واحد بی بی ہے جس نے ہر کچھ رائے خدا میں دی. یہ سنت ہے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی. یہ جو ماہ رمضان میں ہم تقسیم کرتے ہیں نا، یہ ہمارا کمال نہیں، نہ کہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے فردوں کا کوئی کمال ہے، نہ ان لوگوں کا جنہوں نے آج ان پیکیجز میں تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ. یہ بی بی کی نظر کرم ہے ہم پر کہ ہم بی بی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. بی بی نے ہر کچھ رائے خدا میں دیا. پھر کربلا میں دیکھیں کہ مظلوم کربلا نے سنت کو کس طرح سے زندہ کیا. ایک جملہ بس اس عبادت کی قبولیت کے لیے بی بی نے جو کچھ تھا بی بی خدیجہ کے پاس، بی بی نے رائے خدا میں دیا. کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسین نے اپنے بیٹے بھی اس دین پر قربان کر دیا. کچھ نہیں رکھا، جو کچھ تھا کربلا میں مظلوم کربلا نے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی راہ اسلام میں قربان کر دیا. دعا کریں مل کر کہ اللہ عز و جل محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں میرے اللہ ہمیں غم حسین کی سوا کوئی غم کرے. ہمارے ماتمی نوجوانوں کی حفاظت کرے. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا قبلہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ. قبلہ حسنین کاظمی صاحب جو تبلیغ کا سلسلہ لے کر اس جیل مرکزی امام بارگاہ میں جو اہم کردار ادا کر رہے ہیں، میرے اللہ ان کی زندگی دراز، میرے اللہ ان کے مرحومین کے درجات بلند. حال میں جو ان کے مرحوم والد اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، میرے اللہ ان کے درجات بلند. میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے تمام مومنین و مومنات کی توفیقات میں اضافہ، خصوصاً انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو مومن تعاون کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ. خصوصاً آج کے جو یہ 20 پیکیجز ہم مرکزی امام بارگاہ جیلم میں قبلہ صاحب کے تعاون کی وجہ سے یہاں جو تقسیم کر رہے ہیں، چونکہ یہ سب کریڈٹ قبلہ سید حسنین کاظمی صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ توفیق عطا کی ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر اس عظیم عبادت میں شامل ہو سکیں. آج کے جو 8 پیکیجز ہیں وہ سید طفیل بخاری صاحب القائم سلو سے انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں. 5 پیکیجز اویس سید امریکہ سے انہوں نے دیے ہیں، اور 7 پیکیجز سید ذوالقرنین شاہ بریڈ فورڈ سے انہوں نے دیے ہیں. اللہ عز جل محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں یہ پیکیجز اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. خصوصاً سید طفیل بخاری صاحب کے مرحوم والد سید طالب حسین شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے. پیر سید شفیع شاہ بخاری کی تمام اولاد کے خدا عز و جل درجات بلند فرمائے. اویس سید کی مرحوم والدہ ربینہ سیدہ اور ان کی دادی پروین اختر کے درجات خدا بلند فرمائے. ذوالقرنین شاہ صاحب کے مرحوم والد منظور حسین شاہ صاحب کے خدا درجات بلند فرمائے. خصوصاً دعا فرمائیں محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے قبلہ علامہ سید رضوان حیدر شیرازی شاہ صاحب جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ اس کار خیر میں چل رہے ہیں، اللہ عز جل ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آپ تمام مومنین کی توفیقات میں خدا اضافہ فرمائے. اس جیلم کے تمام مومنین خصوصاً جو مرحومین اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، خدا ان کے درجات فرمائے. خدا ہم سب کو توفیق دے
کہ ہم عزاداری مظلوم کربلا کر سکیں. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر قائم و دائم رہ سکیں. خدا ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سیرت اور شریعت محمد و آل محمد کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. خدا ہمیں وقت کے امام کی معرفت عطا فرمائے. ہمارے 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مل کے اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. رب صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخر میں تمام مومنین کے لیے شہدائے اسلام، شہدائے ملت جعفریہ، خصوصاً وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں ہے، خاص طور پر جو اس ادارے اس امام بارگاہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، قبلہ صاحب کے مرحومین اور قبلہ صاحب کے مرحومین کے لیے سب مل کے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ.